علماء اہل سنت و جماعت کے بیانات اور ثنا خوانی سننے کے لیے اسلام آئیڈیل کو سبسکرائب کریں اور یہ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اہل بیت کے حوالہ سے، جس کے بارے میں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اہل سنت کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اہل بیت سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یا اہل بیتی رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھرانے والو، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے ہم امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرض کے طور پر نازل فرمائی، اور فرمایا تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ اور میرے حسن ظن کے مطابق امام شافعی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ ایک مشہور حدیث جس کو امام دارقطنی نے اپنی سنن میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر تو درود پڑھے، مجھ پر درود پڑھے اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھے، تو سرکار فرماتے ہیں اس شخص کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ ایک اور حدیث ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، اور اسی حدیث کو امام عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع کے اندر نقل فرمایا ہے، اور اسی کو اٹھا کر پھر صاحب مشکات نے اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ اس حدیث کے راوی خود حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد عربی کو ہی تکلیف دی، جن کے بارے میں سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ وہ روایت فرماتے ہیں، یہ بھی اہل بیت کے فرد ہیں، ان پر بھی اہل بیت کی طرح زکوٰۃ حرام ہے اور صدقات واجبہ بھی حرام ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، سرکار انتہائی غصے کی حالت میں تشریف فرماتے۔ سرکار نے فرمایا، فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے اور جلال کی کیفیت میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، کسی بندے کے دل کے اندر اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے لیے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جب تک کہ وہ میری رشتہ داری اور قرابت داری کے لیے اے اہل بیت تو اسے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا شروع نہ کر دے، اس وقت تک اس شخص کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حبر الامہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمکان فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد دخل النار۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی سچی محبت میں ڈوب جائے اور پھر اس محبت سے متاثر ہو کر اس کی وجہ سے دنیا سے بیگانہ ہو جائے، اپنا شہر چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے
اور اپنا گھر بار چھوڑ کر، رشتہ داری اور تعلق ساری دنیا سے توڑ کر خالق کائنات اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ شریف کے اندر جا کر مقیم ہو جائے، اور پھر اس کی ساری زندگی مقام ابراہیم یا کسی ایک رکن کے درمیان گزرے، اور وہاں پر پھر ایسے ہی نہ گزر جائے بلکہ ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، بیت اللہ شریف کے طواف کرتا رہے، صفا مروہ کی سعی کرتے، اس طرح اس شخص کی زندگی گزرے جو اللہ کی سچی محبت میں ڈوب کر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جا کر مقیم ہو گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح اگر اس کی زندگی گزرے اور بوقت موت اگر اس کے دل کے اندر اہل بیت کے حوالے سے ایک ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی بغض ہوا تو اللہ اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار کر جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ ایک قول ہے صاحب النالین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے اٹھا کر سر پر رکھنے والے صحابی، جن کو بارے میں آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں اپنے رب کے علاوہ اپنا خلیل کسی کو بناتا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بناتا۔ آپ کے حوالے سے آپ نے ایک قول ذکر فرمایا ہے اور امت مسلمہ کو اس کا درس دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حب آل محمد خیر من عبادت سنتی، اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت انسان کی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، کہ انسان ساری زندگی بے ریا عبادت کرے، جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی دکھلاوا نہ ہو، اس طرح وہ عبادت کرے۔ لیکن فرمایا 100 سال کی اس کی بے ریا عبادت ایک طرف ہے اور اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت ایک طرف زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہے۔ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سرکار فرماتے ہیں، جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ساتھ ساتھ میرے دو شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے محبت فرمائی، اور ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت کی، اور ان کی والدہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے عقیدت رکھی، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت والے دن جنت کے جس درجے میں محمد ہوں گا، مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی جنت کے اسی درجے کے اندر ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حق من لم یعرف حق اطرتی والانصار۔ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے اور میرے اہل بیت کے ساتھ ساتھ میرے ان ساتھیوں کا حق نہ پہچانے جنہوں نے سرزمین مدینہ پر میری خدمت کی، یعنی کہ انصار کا حق نہ پہچانے، تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 شخصوں میں سے ایک شخص لازمی ہوگا۔ کون سے 3؟ فرمایا وَإِمَّا مُنَافِقٌ، یا وہ شخص منافق ہے۔ دوسرا فرمایا وَإِمَّا وَلَدُ الزَّانِيَةِ، یا وہ شخص حرام زادہ ہے۔ تیسرے کے بارے میں فرمایا وَإِمَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ غَيْرَ طُهْرٍ، فرمایا یا اس کی والدہ نے اس کو اس وجہ سے حمل میں لیا کہ جب وہ غیر ناپاک تھی، یعنی کہ جب وہ ناپاک تھی تو اس وقت انہوں نے اس کو اپنے حمل میں لیا، وہ ان 3 شخصوں میں سے ایک شخص ضرور ہوگا۔ اب آپ وقار آپ اس بات سے خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اہل ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ خالق کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر